میں آپ کو دکھا رہا ہوں آفیشیل قادری نیوز چینل. اس چینل کو لائک کریں, شیئر اور سبسکرائب کریں. عزائے فاطمہ کا کارکرم سمپن ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس جو نانپارہ میں اس وقت چل رہی ہیں اور اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. یہ عزائے فاطمیہ کمیٹی کی جانب سے نانپارہ میں جو تقریباً کئی سالوں سے یہاں پہ منعقد ہو رہی ہیں. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہم رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم شہادت کے ایام پر مناتے ہیں. اور جو جناب فاطمہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں ان مظالموں کو دنیا والوں کے سامنے ہم واضح کرتے ہیں کہ رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی کے اوپر آخر وہ کون سے مصائب و آلام ڈھائے گئے, کون سی مصیبتیں رسول اسلام کی بیٹی کے اوپر پڑیں کہ جس کی وجہ سے رسول اسلام کی بیٹی جو اس کائنات میں لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن کے آئی تھی. اگر ہم جناب فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں تو جناب فاطمہ کی زندگی ایک خاتون کے لیے, ایک عورت کے لیے جو ہر زمانے کی عورت کے لیے ضروری ہے, چاہے عورت وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو, چاہے وہ کسی کی شریک حیات کی حیثیت سے ہو, چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو. جناب فاطمہ کی زندگی ان تیروں کرداروں میں بھرپور لبریز ہے. یعنی اگر کسی عورت کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ کی زندگی کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد ان کو اپنا نمونہ عمل بنائے. اگر زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو جناب فاطمہ کی زہرا کی زندگی کو دیکھتی جائے اور اپنی زندگی کو کامیاب بناتی جائیں. اسی سلسلے میں یہ قصبہ نانپارہ میں ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں منعقد ہوئی ہیں, جس سلسلے کی آخری مجلس ہے. اور مسلسل ان مجلسوں میں علماء کرام و ذاکرین اعظام شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو شہزادی کے اوپر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں, جو مصیبت ڈھائی گئی ہیں, ان کو بیان کر رہے ہیں, سیرت کو عام کر رہے ہیں. اور یہ عزائے فاطمیہ کمیٹی کی جانب سے جو مومنین نانپارہ مجلسوں کو برگزار کر رہے ہیں, یہ الجواد فاؤنڈیشن کی ہمکاری کی جانب سے یہ مجلسیں برپا ہو رہی ہیں. اور ہم کیسے ہوئی تھی اس کے بارے میں جی شہیدی کیسے ہوئی تھی؟ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کو اگر آپ دیکھیں تو جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کا پورا ایک بڑا مقدمہ ہے کہ ان کے اوپر اتنے زیادہ مصیبت ہے. جن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب فاطمہ کل 18 برس کی عمر ہے اور اپنے بابا یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی شہادت کے 3 دن کے بعد جناب فاطمہ کے دروازے پر آگ لگا دی گئی اور جلتے ہوئے دروازے کو جناب فاطمہ زہرا کے اوپر گرایا گیا ہے. ایک سبب بنا ہے کہ جناب فاطمہ اسی جلتے ہوئے دروازے کی وجہ سے زخمی ہوئی ہیں اور ان کے پہلو میں جو کیل دروازے سے لگی ہے, یہ سب تمام تر چیزیں زخم بنی ہیں اور جناب فاطمہ زہرا اسی کی وجہ سے اس دنیا سے تقریباً پیغمبر اسلام کی شہادت کے 75 یا 95 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں جناب فاطمہ. اور جتنی مصیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئی ہیں اس کو یہاں پہ برداشت ذکر کرنا ہمارے لیے قابل ذکر نہیں ہے, مگر آپ مجلسوں میں دیکھیں کہ علماء کرام و ذاکرین اعظام ان تمام تر مصیبتوں کو بیان کر رہے ہیں اس وقت جو جناب فاطمہ زہرا کے اوپر ڈھائی گئی ہیں ان کے بابا کی شہادت کے بعد. کس کی طرز پر نانپارہ میں شروع ہوا ہے کارکرم؟ نانپارہ میں یہ مجلس ایام عزائے فاطمیہ مومنین نانپارہ کی جانب سے اور الجواد فاؤنڈیشن کی ہمکاری سے یہ مجلسیں نانپارہ میں شروع کی گئی ہیں, جو بحمدللہ عزائے فاطمیہ ابھی عزائے فاطمیہ کمیٹی جو نانپارہ میں بنائی گئی ہے یہ عزائے فاطمیہ کمیٹی کے لوگ ہیں اور مومنین نانپارہ ہیں جو اس مجلسوں کو برگزار کر رہے ہیں اور ان مجلسوں کو برپا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ 5 روزہ پروگرام ہے اور اس کو برگزار کیا جا رہا ہے. اور آخر میں اس پروگرام میں جلوس عزائے فاطمیہ بھی منعقد ہوتی ہے اور تمام محبان فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں میں شمع لے کر شہزادی فاطمہ زہرا کو, رسول اسلام کو اور اپنے وقت کے امام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سماج کو کیا راہ دکھائیں گے اس کے مادھیم سے؟ سماج کو ہم اس کے مادھیم سے یہ راہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ بی بی جو اس کائنات میں نمونہ عمل بن کے آئی تھی, اگر کسی کو بھی یا کسی خاتون یا کسی عورت کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو سب سے پہلے شہزادی کی زندگی کو دیکھے, شہزادی کی سیرت کو پڑھے. اگر اس کو اپنی زندگی کامیاب کرنا ہے تو شہزادی کی زندگی میں ہر وہ رخ پائے جاتے ہیں کہ جو ایک عورت اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتی ہے.